السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب ابھی تک ہم لوگوں نے امی کے گھر ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور میں صبح اٹھ کے تو آئی ہوں پیچھے باغ میں، جو باغ کم اور جنگل کی سچویشن میں بدل چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ ابو ایک تو ان کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور پھر دوسرا کاموں میں بزی ہوتے ہیں، بھائی بھی کاموں میں بزی ہوتے ہیں، اور جو پیچھے گارڈن ہے ایک تو یہ بہت بڑا ہے، اور دوسرا اس میں پلانٹنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور گرمی کی وجہ سے بھی کسی کو بھی نہ باہر نکلنا نصیب نہیں ہو رہا۔ ابو سے ابھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے ایک تو طبیعت خراب ہے، اور دوسرا گرمی اتنی زیادہ ہے کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے باہر مجھے نکلا نہیں جا رہا، اور پودے جو ہیں وہ مالی کو بتانا پڑتا ہے کہ کون سے کاٹنے ہیں اور کیسے کاٹنے ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا کام تو یہ ان کی زیر نگرانی ہو سکتا ہے۔ تو جو جنگل ہے نا، اس جنگل میں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ نا یہ سانپوں وغیرہ کا بھی سیزن ہو چکا ہے۔ تو بچوں کو ہم لوگوں نے ادھر آنے سے منع کیا ہے، لیکن میں جو ہے نا اس کا دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ہے۔ کافی جو بڑے بڑے ٹریز تھے وہ کچھ کٹوا بھی دیے گئے ہیں۔ ادھر تھا، میں دیکھ رہی تھی، ادھر انجیر کا بہت بڑا درخت تھا، پتہ نہیں کیوں کاٹا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو پلانٹس تھے اور درخت تھے وہ بہت ہی بڑے بڑے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہی ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے تو نہیں، اب تو بڑے بڑے سانپوں کا ہی سیزن ہے۔ بہت ماشاءاللہ بڑا باغ ہے، اور میں نے اتارا ہے یہ کیکٹس کے اوپر فروٹ لگے ہوئے تھے، اور جہاں پر بالکل ہی کلین جگہ تھی جہاں پر جا کر میں اس کو توڑ سکتی تھی نا، تو وہاں سے میں نے یہ کیکٹس فروٹ جو ہے نا یہ میں نے توڑا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا نام کا پتہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ میں پورا ویو لے کے تو پھر ایک ایک جگہ دیکھ کے جا رہی ہوں، اور میرا دل ہوتا ہے کہ میں کچھ پلانٹس یہاں سے لے کے جاؤں۔ یہ دیکھیں یہاں پر کیکٹس، یہ بہت ہی دوسرے ملکوں کے بھی جو ہے نا کیکٹس وہ ادھر جو ہیں وہ کافی گرو کر چکے ہیں۔ اندر جاتی ہوں، میرے ہاتھ میں جو کیکٹس کا فروٹ ہے نا، اس کے اوپر بے شمار کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے اس فروٹ کو بڑی دھیان سے پکڑ رہی ہوں، کیونکہ جو ہے ایک آدھا جو ہے کانٹا وہ مجھے چبھ بھی چکا ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسی کھوج میں ہوتی ہوں کہ کوئی جو ہے وہ نیو فروٹ ہو اور کچھ مجھے جو ایکسٹرا نظر آتا ہے تو پھر میں بڑا متاثر ہوتی ہوں، اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کٹ کے یہ دیکھیں یہاں سے یہ مجھے تھوڑا سا چبھا ہے۔ پہلے اس کو نکالتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کاٹنا کیسے ہے۔ اور اچھا، یہ ایک ہوتی ہے نا انار پھلی، یہ وہ بھی میرا خیال میں کیکٹس کے اوپر ہی لگتی ہے، مجھے نہیں پتا، وہ ایک جو میں پہلے بھی اس کی بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں انار پھلی کی، لیکن وہ آج کل بازار میں اس کے اوپر سے نا یہ کانٹے اتارے ہوئے بھی ملتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ اس کا تو یہ تھا کہ سر درد فوری طور پر آرام آ جاتا ہے۔ میگرین کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اگر انار پھلی کھا لیتا ہے تو اس کو بہت جلد اس جو اٹیک ہوتا ہے اس میں آرام آ جاتا ہے۔ تو میں وہ کئی دفعہ اس کو منگوا چکی ہوں، اور وہ کافی فائدے مند ہوتا ہے اگر میگرین کا اٹیک ہوا ہو تو۔ اور اب میں اس کو ایک چھری اس کے اوپر رکھی ہے اور باقی اس کو کاٹا ہے، اور پھر کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا۔ ابھی میں بھابھی سے بھی یہی ڈسکشن کر رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کو کاٹ کے دیکھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک دو اور بھی نکلے ہیں اس کے فروٹ، اور کیونکہ کیکٹس کی کافی پیچھے جو ہے نا انہوں نے کی ہوئی ہے، اس کی گروتھ کافی ہو چکی ہے کیکٹس کی، تو مختلف کیکٹس کے اوپر یہ جو ہے نا پھل لگے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ہے اس کے اندر سے، اور بھابھی بھی بتا رہی تھی کہ یہ انار پھلی نہیں ہے، یہ انار پھلی تو بالکل اندر سے نا ریڈ ریڈ سی ہوتی ہے، اس کے جوس جو ہے وہ بھی ریڈ کلر کا نکلتا ہے۔ یہ اندر سے وائٹ ہے، اور بیج اس کے اندر سے ہیں بلیک، اور اندر سے یہ وائٹ وائٹ سا گودا ہے۔ اور میں ابھی اس کو نا کھا کے ٹیسٹ کرتی ہوں اور بتاتی ہوں، لیکن اس کا کوئی ذائقہ بھی نہیں تھا اتنا۔ بھائی اور بھابھی میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ بھابھی کہتی تھی ابھی اس کی نا اور گروتھ ہوتی ہے اور یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں،
تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بس یہ پلانٹ تھا اس کے اوپر اس کی اتنی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال لڑائی کے دوران کافی بحث چلتی ہے ہماری پودوں کے اوپر، تو چلتی رہتی ہے لمبی۔ تو کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا، میں نے بھابھی سے کہا تھا کوئی سمپل سی کوئی چیز بنائیں تاکہ اس کے بعد ہم نے جانا ہے اپنی سسٹر کی طرف، وہ بھی ادھر وابڈا سٹی ہوتی ہیں، 2 سسٹرز ہماری ہوتی ہیں ادھر وابڈا سٹی میں۔ ایک سسٹر گئی ہوئی ہیں مضافاتی علاقوں میں سیر کے لیے، اور جو دوسری ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں دوسرے بلاک میں۔ تو بادل آئے ہوئے ہیں لیکن بارش کا کوئی سین بھی نہیں ہوا ہے، شدید ترین حبس ہے۔ دیکھنے میں موسم بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ادھر جو اس بلاک میں نا کھجوروں کے کافی درخت ہیں، وابڈا سٹی میں کافی سارے ادھر فروٹس کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ تو کھجوروں کے ہیں۔ اور آگے بھائی کہہ رہا تھا کہ جو دوسرا بلاک ہے ادھر چیکو کے کافی سارے لگے ہوئے ہیں، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ اٹھ کے آپ اگر باہر جا کر ویڈیو بنانا چاہیں، تو میں نے کہا نا بابا، اے سی والی گاڑی میں نکل کے تو میں نیچے اتر کے ان کھجوروں کے درختوں کی میں ویڈیو نہیں بناتی ہوں۔ تو جلدی جلدی ادھر چلتے ہیں، سسٹر انتظار کر رہی ہیں۔ بچے جو ہیں ان کے بھی اور میرے بھی لڑکے جو ہیں وہ ایک جتنے ہیں، اور انہوں نے فوراً ہی گیم لگائی ہے اور ہلا گلا شروع کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو پورے گھر کا ان کا دیتی ہوں ویو۔ مجھے ماشاءاللہ سے یہ ہماری چھوٹی سسٹر ہیں، اور جب ہم لوگ بڑے تھے نا تو اس کو اکثر ہی ہماری خالائیں اور ہماری جو پھوپھیاں اور ہمارے سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کو بھی کام سکھایا کریں، اس کو کوکنگ وغیرہ کا اتنا کچھ شوق نہیں تھا۔ شوق کی بات نہیں تھی اصل میں، یہ پڑھنے والی بچی تھی ہماری سسٹر، تو کام کے لیے ہم بڑی سسٹر ہوتی تھی تو اس کی کاموں کی باری آیا ہی نہیں کرتی تھی، اور ہم اس کے حصے کا کام کر دیا کرتے تھے۔ تو اب اس کے گھر میں آتے ہیں تو بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے اتنا پیارا گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اور کافی سگڑ ثابت ہوئی ہیں، اور کوکنگ وغیرہ بھی میں اس کی کوکنگ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں۔ اور جب بھی اس کے گھر میں ہم لوگوں نے دعوت پر آنا ہو یا اس نے کٹھی ہم لوگوں نے کوکنگ وغیرہ کرنی ہو، تو ہم سب بہنیں بڑا حیران ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ابھی اس کا گھر دکھا رہی تھی، اور یہ اندر ہمارے لیے بنا رہی تھیں جناب چائے کا انتظام۔ میں گھر کی ویڈیو بنا رہی تھی تو جو ہیں بھائی میرے وہ بار بار بلا رہے تھے کہ آ جاؤ یار گپے لگاتے ہیں۔ بھائی جو ہیں میرے بہنوئی، یہ ہمارے ماموں زاد ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ماموں زاد ہیں یہ ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی بچپن اکٹھا گزرا ہوا ہے، اور یہ ہم سے بھی مطلب کہ چھوٹے ہی ہیں۔ تو جو بس بچپن کی باتیں یادیں کرتے کرتے باتیں، تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ ہماری پیار محبت اور سلوک کو اللہ تعالیٰ یوں ہی برقرار رکھے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔